بزرگان محترم، مظفر وارثی ایک شاعر گزرے ہیں جن کا ماضی قریب میں پاکستان میں انتقال ہوا۔ دراصل رہنے والے وہ انڈیا کے میرٹھ کے تھے۔ ان کے کلام کا کچھ حصہ اولاً آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اس میں جو آخری بند ہوگا تو وہی ہمارا موضوع اور ہمارا عنوان ہوگا آج کا انشاءاللہ العزیز۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ نہ آئیں تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی، وہ نہ آئیں تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی۔ جیسے ہمارا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دو چیز چاہیے، ایک تو تعلیم آپ کو کرانی ہے اور ہمیں کرنی ہے تو فین چاہیے، اور دوسرے فرینڈ چاہیے، یعنی آپ حضرات چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اور ایک مقام پر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مومنین کو دوست فرمایا ہے، تو ہم بھی آپ کو دوست کہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، تو بہرحال ہمیں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جاوید بھائی ہے، اسماعیل بھائی ہے، صبح فجر میں ہمارے سلیمان بھائی، تو ہمیں ہوا ملتی ہے، ورنہ سعد اللہ صاحب جیسے ہوتے تھے کہ آپ نے ہوں پڑھ لی، مول صاحب نے جو ہے تو منہ کیا، تو بہرحال وہ نہ آئیں تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی، اس کی خوشبو بھی اکیلی نہیں آیا کرتی۔ ہم تو آنسو ہے ہمیں خاک میں مل جانا ہے، ہم تو آنسو ہے ہمیں خاک میں مل جانا ہے۔ انسان کی زندگی کا تجزیہ اور تصویر کھینچی ہے۔ آنسو آنکھوں سے گر کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ مٹی میں، خاک میں، نا مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان بھی کیا ہے؟ مثل آنسو ہے کہ ہمیں تو آنسو کی طرح مٹی میں کیا ہے؟ مل جانا ہے کہ وہ نہ آئیں تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی، اس کی خوشبو بھی اکیلی نہیں آیا کرتی۔ ہم تو آنسو ہے ہمیں خاک میں مل جانا ہے، میتوں کے لیے ڈولی نہیں آیا کرتی۔ شب ہجر میں کہ ہم تو آنسو ہے ہمیں خاک میں مل جانا ہے، میتوں کے لیے ڈولی نہیں آیا کرتی۔ بستر ہجر پہ سویا نہیں جاتا اکثر، بستر ہجر پہ یعنی کسی کا ہم ویٹ کر رہے ہو اور بستر پہ سونے بھی جائے تو نیند آتی ہے؟ نہیں آتی ہے نا۔ تو کہاں کہ بستر ہجر پہ سویا نہیں جاتا اکثر، نیند آتی تو ہے گہری نہیں آیا کرتی۔ اور آخری بند ہے موت نے یاد کیا ہے کہ مظفر اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، موت نے یاد کیا ہے کہ مظفر اس نے اپنی مرضی سے تو ہچکی نہیں آیا کرتی۔ ہچکی جانتے ہو نا، وہ اپنی مرضی سے آتی ہے سعید بھائی، ارے اپنی مرضی سے آتی ہے نہیں، ڈکار تو آپ مرضی سے لا سکتے ہیں، خواہ مخواہ ہے فاروق بھائی، نہیں کھانا ہو کسی کے گھر تو کہنا پیٹ بہت بھرے لوچے، لیکن ہچکی ویسے نہیں آتی اور جاتی بھی نہیں، اس کے لیے پانی پینا پڑتا ہے، تب پھر کیا ہے ہچکی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ ہچکی آئے تو کیا بولتے ہیں؟ ظاہر ہے، دیکھیں یار کوئی یاد کر رہو ہے ابھی تمہیں جو سعد اللہ بھائی خبر نہیں تمہیں بھی کداڑے ہچکی آولیو ہے نا میں نے بھی، کہ ابھی کوئی نے یاد ہی نہیں کرے، فاروق بھائی محبت رہی نہیں، صدیق بھائی کوئی کسی کو یاد ہی نہیں کرتا تو ہچکی آوے کائی کو، تو مظفر وارثی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موت آئی ہے یہ یوں ہی نہیں آئی،
موت کی مثال ہچکی سی ہے کہ کوئی یاد کرتا ہے تو ہچکی آتی ہے، اور ہمیں موت آئی، موت کا پیغام آیا، موت کا فرشتہ امتیاز بھائی آیا تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا بلاوا آیا ہے، اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے، اس لیے ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ موت کے تعلق سے ہے، نماز جنازہ کے تعلق سے ہے۔ کل میں نے شروع میں سعد اللہ صاحب جن صاحب کا نام لیا تھا، آج میں پھر نہیں لیتا، انہوں نے ہی یہی مسئلہ مجھ سے چند دنوں پہلے پوچھا تھا۔ سوال یہ تھا ان کا کہ نماز جنازہ جو میں اور آپ ادا کرتے ہیں تو اسماعیل بھائی بعض مرتبہ میت کیا ہوتا ہے؟ مرد، اور بعض مرتبہ میت سعید صاحب کیا ہوتی ہے؟ عورت، خاتون، بعض مرتبہ انڈر ایج لڑکی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ انڈر ایج لڑکا ہوتا ہے، تو چار میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے میت کی۔ تو ان کا سوال بہت اچھا تھا، انہوں نے سوال کیا کہ تذکیر اور تانیث یعنی مذکر اور مؤنث، اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو میل اور فیمیل، تقریباً ہر زبان میں اس کے لیے کیا ہے؟ الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے انگلش میں مرد کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہی، ہے نا، HE، اور عورت کے لیے شی، ہاں، تو یہ جو ہے بولا جاتا ہے۔ تو عربی زبان کا بھی یہی حال ہے، تقریباً ہر زبان کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جنازہ مرد کا ہو تب بھی وہی دعا پڑھتے ہیں، جنازہ عورت کا ہو تب بھی وہی دعا پڑھتے ہیں، تو بھئی تذکیر اور تانیث، مذکر ہونا مؤنث ہونا، میل اور فیمیل، یہ تو ہر زبان میں ہوتا ہے، ہر لینگویج میں ہوتا ہے، تو پھر عربی زبان میں بھی ہوگا؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم مرد کے جنازے میں اور عورت کے جنازے میں یکساں دعا ایک ہی طرح کا تلفظ کیوں کرتے ہیں؟ سمجھ آیا ان کا سوال؟ اشفاق بھائی سوال کیا ہے کہ بھائی مرد ایک الگ جنس ہے ایک خاص معنی میں نورانی بھائی، اور عورت ایک الگ ہے، تو پھر دعا میں تذکیر اور تانیث کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ جیسے عربی کے اندر کیا ہے؟ مرد مذکر، عورت مؤنث، تو مرد کے لیے کیا آتا ہے؟ ہوا، انت، کا، ہو، ہے، یہ آتا ہے۔ عورت کے لیے ہیا، انتی، کی، ہا۔ اسی لیے جب بولا جاتا ہے تو دونوں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ جیسے بولتے ہیں ہوا طالب، مرد ہے لڑکا ہے تو کیا بولیں گے؟ ہوا طالب، لڑکی ہے تو ہیا طالبتن، ہے نا؟ فرق ہو گیا نا؟ سنو پھر، صلاح الدین بھائی اتنی صلاحیت پیدا کر لو کہ سمجھ میں آ جائے۔ ہوا طالبن کس کے لیے؟ آپ کو جواب دینا ہے، ہاں، مرد کے لیے۔ مرد کے بچے ہو تو جواب دو۔ تو مجھے بھی تو سمجھ آئے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے حافظ امتیاز، تو ہمیں آپ کو سمجھانا ہے، اس وجہ سے الیاس بھائی بولو ہی طالبتن کس کے لیے؟ عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر انت معلم، انت معلم کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ انتی معلمتن، حضرت مولانا کس کے لیے؟ عورت کے لیے، تی جو ہے وہ آیا۔ کتابہ کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ کتابک کس کے لیے؟
ارے کہاں عورت کے لیے، مرد کے لیے ہیں. اور کتاب کی ہیں، کی یاد رکھنے کا، کی ہی ہیں، شی وہ اسی وزن پر آئے گا، شی تو اسی وزن پر. تو کیا ہے کتابہا عورت کے لیے ہیں. ہاں یعنی یہاں عورت کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ تانیث کے لیے، کہ کتاب یعنی کتاب کیا ہے مؤنث ہے. وہ یہ کیا یہاں پر عورت کے لیے، تو بھائی کتابہا جب عورت کا تذکرہ جو ہے وہ ہوگا تو بہرحال تذکیر و تانیث ہے. اب جنازے میں پہلے میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، جنازے میں کوئی ایک خاص اور مخصوص دعا ہی پڑھنی ہے اور پڑھی جا سکتی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں مختلف دعائیں منقول ہے؟ کیا ہوگا جواب؟ ہے محمد علی صاحب جاوید بھائی، جواب کیا ہوگا؟ ایک ہی ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ زیادہ ہے، لیکن ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں. ہم تو ہمیشہ کیا پڑھتے؟ ہاں زور سے بولو، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یہاں تک تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک تو کوئی نہیں، مرد ہو یا عورت ہو ٹھیک ہے. اب مسئلہ پھر صدیق بھائی آگے ہے، اللہم من احییتہ. شروع میں نے آپ کو بتایا کہ مذکر اور مؤنث، تذکیر اور تانیث جیسے انگلش میں ہے اسی طرح عربی زبان میں بھی الگ الگ ہے. تو یہ کس کے لیے ہوا؟ اللہم من احییتہ ہو، ہاں، منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ ان کا ویلڈ کوسچن تھا، یہ سوال تھا کہ بھئی یہ تو مرد کے لیے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ بھئی جس طرح مرد کے لیے ہونی چاہیے ضمیر اور مذکر جس طرح تلفظ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہے، لیکن جب عورت ہے تو اور عورت کا جنازہ ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہونا چاہیے اسماعیل بھائی؟ الگ سے تانیث کا صیغہ ہونا چاہیے، تانیث کی ضمیر ہونی چاہیے، مؤنث جو ہیں وہ ہونی چاہیے. تو یہ ان کا سوال تھا. اب دیکھیے عربی زبان کے اندر یا تو مذکر ہے یا مؤنث، تیسرا کوئی نہیں ہے. جرمن لینگویج جو ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں مذکر کے لیے بھی الگ سے الفاظ ہیں، مؤنث کے لیے بھی الگ سے الفاظ ہے. اور اگلی بار شاید حافظ امتیاز سمجھے، چونکہ انہوں نے حکایات لطیف پڑھی ہے، اور حضرت مولانا اقبال صاحب سمجھیں گے کہ مخنث کے لیے بھی. مخنث سمجھے نہیں؟ چلو آپ کو حکایات لطیف میں سے ایک حکایت سناتا ہوں، اس سے بھی اگر آپ سمجھ جائے تو اچھا ہے، ورنہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ ذرا میں کھول کے بیان کروں، لیکن آپ نہیں سمجھے تو پھر مجھے کیا ہے اشفاق بھائی، آپ کی سرنیم کی طرح سرجری کرنی پڑے گی. حکایات لطیف میں نے ڈاویل میں فارسی اول میں یہ کتاب میرے استاد مکرم حافظ یوسف صاحب جن کو جانتے ہوں گے، حضرت مولانا مفتی یوسف ہانس سملکی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے میں نے پڑھی تھی حکایات لطیف. ان میں بہت ساری حکایات ہے، ان میں حکایات نمبر 23 نمبر کی. ہمارے چودھری صاحب جو ہیں آج ماشاءاللہ بہت دور بیٹھے ہیں، انڈیا میں لکھا ہوتا ہے تمہارو واہن 10 فٹ دور رکھو ہے ٹیمپو، اور اس کے پیچھے امتیاز بھائی، فاروق بھائی. لیکن اللہ جزائے خیر دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم رکھے. آج انہوں نے مجھ سے اجازت لی ظہر بعد کہ مولانا میں ذرا دور بیٹھوں گا کہ آواز جلدی آئے، یہاں آواز آپس میں ٹکراتی ہے تو سنائی نہیں دیتا. تو ان کا بڑپن ہے، ورنہ بلال بھائی نے آج تک ہم سے نہیں پوچھا کہ مول صاحب کھوڑا میں بیٹھے تو چالے کے ہیں فاروق بھائی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ پوچھا. تو بہرحال میں نے کہا ٹھیک، آپ جہاں بیٹھنا چاہے جو ہے وہ بیٹھے آپ. تو بہرحال کیا ہے کہ
حکایت لطیف فارسی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ جو کچھ ہے مفہوم میں اردو میں آپ کو بیان کروں۔ ایک ماہی گیر تھا سعد اللہ صاحب، آپ تو سمندر کنارے رہتے ہیں، ساحل سمندر، ماہی گیر یعنی کون؟ مچھلی پکڑنے والا، ٹنڈیل ہیں۔ تو وہ کیا ہے، وہ ماہی گیر تھا، مچھلی پکڑنے والا تھا۔ تو اس نے مچھلی پکڑی اور تھا ہوشیار ہیں، ہمارے ذاکر بھائی نماز پڑھ رہے ان کی طرح تاجر آدمی ہوشیار ہوتا ہے، تو تھا ہوشیار۔ اس نے سوچا کہ آج بہت اچھی خاصی مچھلی الیاس بھائی آ گئی ہے، تو کہا کہ یار جاوید کو، عبدالسلام کو اور اکرم کو، اشفاق کو بیچوں گا، اگر ہم کنجوس مکھی چوس گئے آپ پہ نہیں بھاؤ ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ کیا کرتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ بادشاہ کا صلاح الدین بھائی زمانہ تھا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ کو بیچتا ہوں، اور مچھلی اچھی خاصی اس نے نورانی بھائی کیا ہے وہ پکڑی، بادشاہ کے پاس گیا۔ اور یاد رکھنا یہ اسماعیل بھائی کہ چائے کٹا આપણે તા સઈદ ભાઈ કે ચાય કરતા કોણ વધારે ગરમ હોય؟ કેટલી ہیں، ہاں۔ اور بادشاہ انعام دینا چاہتا ہے، ہضم کس کو نہیں ہوتا؟ وزیروں کو۔ جزاک اللہ، یہی بات ہے، باس تنخواہ بڑھانا چاہتا ہے لیکن حواریین ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسا ہوتا چلا آیا پہلا سے ہیں صدیق بھائی۔ تو وہ وزیر تو ساتھ میں رہتا ہے، بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بڑی اچھی فش لایا ہوں مچھلی پکڑ کر، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پیش کروں۔ تو بادشاہ نے جو ہے مچھلی کو دیکھا، خوش ہو گیا کہ میرے لیے لے کر آیا، تو کہا کہ بھائی خزانے میں سے فاروق بھائی کیا ہے 100 اشرفی دے دو۔ اب وزیر کو پیٹ میں اشفاق بھائی درد شروع ہوا کہ 100 اشرفی ہیں، ایک اس کی امام صاحب નો પગાર વધે તો અમુક લોકોને હજમ નહીં થાય કે આટલો બધો પગાર ઇમામ સાહેબને આપવાનો है। तो मुअज्जिन साहब को इतना ज़्यादा पगार, खुद्दाम को इतना ज़्यादा पगार है। हाँ, એટલે વધારવું હોય ને ફારૂકભાઈ વધારે કરવાનું, પૂછ કરે તો કોઈ દાડે નહીં વધે, યાદ રાખજો। हाँ, तो बहरहाल क्या है कि یہ حکایت لطیف میں جاوید بھائی لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ وزیر کو ہضم نہیں ہوا اور کان میں کہنے لگا بادشاہ کو، یہ کیا آپ نے کیا، ایک مچھلی اس کا آپ 100 اشرفی انعام دینے چاہتے ہو؟ تو بادشاہ ہوتا ہے ہیں، زبان کا کیا ہے، پکا ہوتا ہے چودھری صاحب۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ چل اب تو کہتا ہے کہ بھائی یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اب میں کیا کروں، میری زبان سے نکلا ہے، میں کم دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ بادشاہ کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، اور جو بڑا ہے اس کو اپنی زبان پہ قائم رہنا چاہیے۔ وہ راحت اندوری کا شعر ہے نا کہ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں، تو وہ خاص اشارہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جاؤ راحت اندوری نے جو کہا تھا وہ کہ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ تو ایک مرتبہ کہہ دیا بڑا آدمی پھر چاہے خود نقصان اٹھائے، ہمارے بڑے بوڑھے ایسے ہی تھے ہیں۔ આપણે તો શું કરતા, કોઈ વસ્તુ વેચવાના હોય, જમીન, પ્લોટ, દુકાન, ઘર, તો ઇસ્માઇલભાઈ ડોહા લોકો સઈદભાઈ શું કરતા કે બિયાનું દઈ જા, है ना, बियानु बेयानी के बियानु दे जा। अब बियानी दे दी इलियास भाई, और किसी को पता चला कि यार ये तो बड़ा कीमती प्लॉट था, बड़ी कीमती ज़मीन और घर है, तो वो आकर ऑफ़र करता है फिर इम्तियाज़ भाई कि मैं क्या दूंगा, जो तुमने कीमत सही साहब तय की है उससे ज़्यादा दूंगा। तो वो बड़े लोग ज़ुबान के बड़े पक्के थे, इल्म कम था लेकिन ज़ुबान के बड़े पक्के थे। वो कहते थे कि नहीं यार हमने ज़ुबान दे दी है, पत्थर की लकीर है, इस मुल्क में गोरा, उससे आप कोई सौदेबाजी करो हैं, वो ज़ुबान से नहीं फिरेगा, याद रखना। આપણે हारा मेड इन चाइना, यूँ गिरा तो टूटा और यूँ गिरा तो टूटा। हम अपनी ज़ुबान पे कायम नहीं रहते, ज़ुबान पे कायम रहना चाहिए। ज़ुबान पे क्या है, हाँ कायम रहना चाहिए। राहत इंदौरी कहते हैं कि हमने जो कहा वही मुस्तनद है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। तो बादशाह ने कहा मैं बादशाह हूँ, मैंने सबके सामने कहा है अब 100 अशरफी नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे कि बादशाह की ज़ुबान की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये तो फिर जाता है। तो वज़ीर ने कहा कि मैं आपको एक तरकीब बतलाता हूँ, या कह लीजिए कि तरकीब बतलाता हूँ। तो बादशाह ने कहा बताओ क्या तरकीब है। तो नूरानी भाई उसने तरकीब बताई कि यूँ करो आप
کہ آپ اس سے پوچھو کہ یہ مچھلی میل ہے کہ فیمیل ہے. اگر وہ کہے میل ہے آپ کہو مجھے فیمیل چاہیے, اور اگر وہ کہے فیمیل ہے ذاکر بھائی تو کیا کہو مجھے میل چاہیے. یعنی پوچھو اس سے کہ فش صدیق بھائی اگر مذکر ہے تو کیا کہنے کا, مؤنث چاہیے, اور مؤنث ہے تو مذکر چاہیے. اب بات ہو رہی تھی تو آدمی جو ہوشیار ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے. آپ رہتا ہے اوور ٹائم پر ہوں کہ وہ آپ وہاں سامنے بیٹھے اور گپ چپ کر رہے تو آپ رہتا بولے کہ کوئی کھچڑی پاکتی ہے, کیا پک رہی ہے, دیکھیں کوئی کھچڑی کچھ پک رہی ہے. وہ سمجھ گیا, تھا دیہاتی لیکن سمجھ گیا کہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے. تو بادشاہ نے تو پہلے بول دیا تھا, کوئی قیمت نہیں کی, ویسے ہی کہ 100 اشرفی دے دو. اب بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا ذرا بتاؤ کہ اس کی جنس کیا ہے, کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. وہ سمجھ گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ مخنث ہے. نہیں سمجھے امتیاز بھائی؟ ہاں, ان بٹوین. ارے یار اب تو سمجھو, ہاں, نہ مرد نہ عورت. تو اس نے کہا یہ مخنث ہے. کہا اس نے اس انداز سے کہ بادشاہ کی ہنسی چھوٹ گئی. بادشاہ کی کیا چھوٹ گئی؟ ہنسی چھوٹ گئی. تو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. کھانے کھانے پہ لکھا ہے دانے والے کا نام ہے, ہاں, اور چپے چپے پہ لکھا ہے سونے والے کا نام ہے. تو سعد اللہ صاحب اسی طرح اللہ کو زیادہ اس کو جو ہے وہ دلانا تھا, تو ایک ترکیب اللہ تعالیٰ نے کی. اس کے پیٹ میں جو ہے درد ہو رہا تھا تو بادشاہ خزانہ اس کا ہے, تو اس نے اتنا اچھا جواب دیا تو بادشاہ کی ہنسی چھوٹ گئی. اور بادشاہ نے کہا تیرا جواب اتنا اچھا ہے, فش کے 100 اشرفی اور اس اچھے جواب کے مزید 100 اشرفی. تو ٹریزر کو یہ کہا کہ کتنا دے دو, 200 دے دو. اپنے تو ٹریزر کاڑے اتنی جلدی ہیں. تو بہرحال کیا ہے کہ اس کو خزانے میں سے کیا دے دو, 200 جو ہیں وہ اشرفی اس کو جو ہے وہ دے دو. تو اس کو 200 اشرفی گئی. اب وہ سوچنے لگا وزیر کہ یار اس سے تو 100 ہی اچھے تھے. تو بہرحال عربی زبان میں صرف مذکر اور مؤنث, لیکن جرمن لینگویج میں مذکر اور مؤنث. ایک شاعر گزرے ہیں ماضی قریب میں, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, اکبر الہ آبادی, جن کا تذکرہ میں بار بار کرتا رہتا ہوں. تو انہوں نے چوٹ کی اس پر, کیا کی, اس پر چوٹ کی کہ بھائی تمہارے یہاں تو کیا ہے, ہمارے یہاں تو عربی میں مذکر اور مؤنث ہے اور آپ کے یہاں تو درمیان میں بھی ہے. تو اکبر نے شعر کہا کہ مذکر کے لیے ہی ہے, مذکر کے لیے ہی ہے, مؤنث کے لیے شی ہے, مگر حضرت مخنث نہ ہیوں میں ہے نہ شیوں میں ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں, کہ بھائی اس کو تو نہ ہی کہہ سکتے ہیں نہ, یعنی وہ چوٹ کی ان کی لینگویج پہ, تمہاری زبان پہ, کہ ایسی کیسی زبان ہے تمہاری, ہے ایسی کیسی جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ زبان ہے. پہلے زبان پر بڑا زور دیا جاتا تھا کہ تلفظ کیا ہونا چاہیے, درست صحیح. ہمارے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا, اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے, ان کے حالات جو لوگوں نے بیان کیے بول کر اور لکھ کر, تو اس میں نے یہ پڑھا کہ لکھنے والے نے لکھا مفہوم یہ ہے کہ حضرت کے یہاں جب عبارت پڑھی جاتی تھی, طالب علم کیا ہے کتاب میں عبارت پڑھتا ہے, تو اگر کوئی غلط پڑھتا تھا تو حضرت کا سر درد کرنے لگتا تھا کہ یار کیسی عبارت جو ہے پڑھ رہے ہو. تو پھر اگر کسی نے غلط پڑھا تو حضرت فرماتے تھے تم چپ رہو, میں خود پڑھتا ہوں, اور خود جو ہے. اچھا, پاکستان میں ایک وقت ایسا تھا, ریڈیو پاکستان کراچی سے چلتا تھا, ریڈیو پاکستان ہے, سعید بھائی سنا ہے نا, ہاں, ریڈیو پاکستان. میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ رات کو غالباً 10 بجے BBC اردو آتا تھا. ان کا بولنے کا انداز اتنا پیارا, وہ اردو اتنی پیاری, تو ہماری عادت تھی ہم ریڈیو پر اشفاق بھائی رات کو 10 بجے کا انتظار کرتے تھے اور سنتے تھے. تو یہ حماقت مدرسے میں بھی ہم نے کی ہے. تو بولتے بڑا اچھا تھے, بڑی پیاری زبان جو ہے. خیر, تو ریڈیو پاکستان جو ہے وہ کراچی سے چلتا تھا. ZA بخاری اس کے کیا تھے, مین ذمہ دار تھے, ZA بخاری. اور ایک مستقل شعبہ تھا جو ریڈیو انہوں نے شروع کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ریڈیو کے ذریعے سے لوگوں تک اچھی اچھی باتیں
اور اچھے اچھے پیغامات تو پہنچے ہی، لیکن جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کی جو لینگویج ہے اس کا تلفظ بھی کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، ہاں درست ہونا چاہیے اور صحیح ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے 2 آدمی کو رکھا تھا کہ جو ریڈیو پر پروگرام نشر ہوتے ہیں تو ان کی نوک پلک زبان کی آپ کو درست کرنی ہے، تلفظ درست کرنا ہے کہ کون سا مذکر ہے کون سا مؤنث ہے۔ تو 2 آدمی تھے، ایک تھے ارم لکھنوی اور دوسرے کا نام لکھا ہے شمس زبیری، اور ان کے ہیڈ تھے زید اے بخاری، ان کا یہ کام تھا۔ اب ان کو مستقل اس کے پیسے ملتے تھے کہ بھائی آپ کو نوک پلک زبان کی درست جو ہے وہ کرنی ہے۔ دبستان لکھنوی، یہ شاعری کے ساتھ جن کو لگاؤ ہے ذوق ہے وہ سمجھیں گے، تو ایک ہوتا ہے تعلق دبستان لکھنوی سے اور ایک ہوتا ہے دبستان دہلی سے۔ 18ویں صدی کے آخر تک شعر و شاعری میں دہلی کا بول بالا تھا، پھر دہلی جب اجڑ گئی، اسی لیے آپ میر تقی میر کے حالات پڑھو گے تو میر تقی میر جب دہلی اجڑی تو انہوں نے اس پر غم منایا۔ مرثیہ ذاکر بھائی کہاں، اور دہلی چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے، کیونکہ پھر شعر و شاعری کا مرکز کیا ہو گیا تھا؟ لکھنؤ ہو گیا تھا۔ لکھنوی لوگ اس کی اوپر بڑا دھیان دیتے تھے کہ تلفظ صحیح ہو، درست ہو، ہیں تذکیر، تانیث، مذکر، مؤنث، نوک پلک جو ہیں وہ درست ہو۔ اسی لیے میر تقی میر کی قبر بھی پھر کہاں بنی؟ لکھنؤ میں بنی۔ اور کم بختوں نے یہ کیا، میر تقی میر نے وہ شعر بھی کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری ایک وقت آئے گا ہماری قبر کا نشان بھی نہیں رہے گا، تو کم بختوں نے وہاں سے ٹرین کی ریل کی پٹی نکالی اور میر تقی میر کی قبر کو ختم کر دیا۔ خیر، تو یہ جو ارم لکھنوی تھے ان کا تعلق تھا دبستان لکھنؤ سے، اور شمس زبیری کا کس سے؟ دہلی سے۔ اب دونوں کا الگ الگ، جیسے یہاں ہوتا ہے کہ کسی کا تصوف میں کیا ہے تعلق نقش بندی سے ہے اور کسی کا چشتی سے ہے، آپس میں بنتی نہیں، پگڑی کی خبر پڑ جائے کیا نقش بندی نا، ہاں تو بنتی نہیں، دونوں کی بنتی نہیں، ایسا تو ان کا بھی ایسا تھا، کام ساتھ کر رہے ہیں لیکن آپس میں بنتی نہیں تھی، چونکہ الگ الگ تھے، آپس میں تکرار ہو جاتی تھی۔ ایک دن خوب جھگڑے یہ دونوں، اور بات گالم گلوچ تک پہنچ گئی۔ تو یہ شکایت پہنچی زید بخاری کو، تو انہوں نے ارم لکھنوی کو بلایا پہلے اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ کیا کہوں آپ سے سر، کہ ایک تو تلفظ میں غلطی تھی شمس زبیری کی، تو میں نے اس کو کہا کہ صحیح کرو، اور میں نے آپ کو بتایا دہلوی لوگ آنکھ آڑا کان کریں، اور لکھنوی آپ نے کہا نا کہ کیسی اردو بولتے ہیں نا، لکھنوی اردو نزاکت والی ہے، نزاکت والی۔ تو اس نے کہا کہ ارم لکھنوی نے ایک تو انہوں نے تلفظ غلط کیا، تو جب میں نے ان کو صحیح کرنا چاہا، اچھا اس شعبے کا نام تھا مصلح زبان، کہ زبان کی کیا کرنے کی؟ اصلاح کرنے کی۔ تو کہا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ اب آگے بات سننا، کہا کہ گالی دی، اس کا مجھے افسوس نہیں، گالی بھی اس نے جو دی تلفظ صحیح نہیں تھا، اس کا مجھے دکھ ہوا۔ تو دکھ کس کا ہوا؟ گالی دی اس کا نہیں ہوا، ایک تو تلفظ غلط کیا، میں نے کہا صحیح کرو تو گالی دی، چلو کوئی بات نہیں، گالی دی میں نہیں لڑتا، لیکن گالی مجھے غلط دی، تلفظ صحیح نہیں تھا، تو میں نے کہا گالی دو مگر تلفظ صحیح کرو۔ تو کہا کہ وہ مجھے بگڑے تو پھر میں نے بھی اس کو گالی دی۔ تو اب جو ہیڈ تھے زید بخاری، ان کو غصہ آیا، انہوں نے بھی پھر گالی دی۔ تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، یہ بڑا دھیان رکھا جاتا ہے، جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اس کا بڑا جو ہے وہ دھیان رکھا جاتا ہے۔ خیر، تو اب یہ سن لو، اب جنازے میں مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کیا ہے؟ مختلف دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ہم تو عام طور پر ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا، ہے یہی دعا بچپن سے 55 اور 55 سے پھر آگے بھی جو ہو تو وہی دعا ہم پڑھتے رہتے۔ اب وہ دعا پڑھتے ہیں تو پرابلم آتا ہے ہی اور شی کا، کس کا پرابلم آتا ہے؟ مذکر اور مؤنث کا۔ تو
مجھ سے جو رمضان بھائی نے پوچھا چلو نام لے لیتا ہوں، تو مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب اس میں پھر کچھ ضمیر مؤنث کی ہونی چاہیے، یعنی اس کے بعد وَأُنْسَانَا کے بعد اللہم من کے بعد، تو احییتہ تو اس سے آگے کہاں کہ عورت ہے تو کیا ہے پھر ہا ہونا چاہیے، ہے نا، یہ ہو ہے۔ اب آج صرف اتنی بات، پھر اگلی جنازے کی دعا آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، اس کے اندر فرق کر سکتے ہیں کہ عورت ہے تو ہمیں ہا بولنا ہے اور مرد ہے تو ہو بولنا ہے، کہ مذکر کے لیے ہو۔ جیسے جنازے کی بہترین دعا علماء نے لکھا کہ اللہم اغفر لی حیینا سے بھی بہتر دعا دوسری ہے، جو کسی موقع پر میں نے آپ کو بتائی تھی، سکھائی تھی، اور مجھے اللہ کی کریم ذات سے امید ہے نہ کسی نے یاد کی ہوگی اور نہ کبھی پڑھا ہوگا، ہیں جب یاد ہی نہیں کی۔ کون سی دعا بتائی تھی؟ مسلم شریف کی، جو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور آگے سید بھائی الفاظ سنو، کتنی پیاری دعا ہے، اس کا مفہوم کتنا پیارا۔ صحابی رسول جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا پڑھی، جنازے کی نماز ادا کی۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ وہو یقول اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وأعذه من عذاب النار أو من عذاب القبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ آگے سنو، آپ اس دعا کو یاد کرو، کیوں وہ میں آپ کو خالی اتنا بتا دوں۔ آگے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی تو اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد علی صاحب کے وہ دعا حضور نے پڑھی کہ اس کا مفہوم، اس کا میننگ، اس کا ترجمہ، اس کا ارتھ، اس کا معنی اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا تھا کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جس جنازے پر حضور آج دعا پڑھ رہے ہیں، کاش آج میں زندہ نہ ہوتا اور یہ جنازہ جس کا ہے اس کی جگہ میرا جنازہ ہوتا۔ حدیث کے الفاظ ہے حتی تمنیت ان اکون، کہ میں نے یہ تمنا کی، میری یہ چاہت ہوتی کہ یہ میت کون ہوتی، میں ہوتا۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں ترجمہ نہیں بتاتا، آئندہ انشاءاللہ اس پر کچھ ڈسکس کریں گے، لیکن یاد کر سکو تو یہ دعا یاد کر لو۔ اس کا مفہوم میں اور آپ جو دعا پڑھتے ہیں جنازے میں اللہم اغفر لی حیینا، اس سے بہتر مفہوم ہے۔ اس سے میں نام نہیں لے رہا، ہمارے ایک بزرگ سے میں نے یہ بات سنی تھی بہت عرصہ پہلے۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ ہم لوگ یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے جنازے میں؟ ہمارے گاؤں کے ہی وہ بڑے عالم ہیں، ان سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا اس وقت، مفہوم یہ ہے کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، یعنی وہ جب کسی عالم کا جنازہ ہو، تو کہاں کہ کسی عالم کا یا کسی اللہ والے کا جنازہ ہو تو اس وقت میں کیا پڑھتا ہوں، یہ دعا پڑھتا ہوں، اور عام جنازہ ہو تو جو میں اور آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھتا ہوں۔ خیر وہ اپنا ہر ایک کا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو بہرحال اس کا مفہوم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اتنی پیاری دعا ہے، اس میں ہم مذکر اور مؤنث میں فرق کریں گے کہ مرد کے لیے دعا پڑھیں گے، جنازہ مرد کا ہے تو کیا پڑھیں گے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، خالی دو جملے یاد رکھو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مرد کا ہے تو کیا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، ہو آئے گا۔ عورت کا ہے تو اللہم اغفر لہا وارحمہا، تو ہو جہاں ہے ایزی ہے، وہاں کیا کرتا جانے گا، ہاں 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 ہاں، ایم بھی آنکھوں داڑو بیٹھا بیٹھا ہاں 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 تو کرتا جو ہے، تو کیا کرنا ہے ذاکر بھائی، ہاں 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 جو ہے وہ کرتے رہو۔ اب جواب سن لو اور پھر انشاءاللہ مجلس ختم کرتے ہیں۔ یہاں ہم ہو کی جگہ ہا پڑھیں گے کہ نہیں؟ کون سی دعا میں؟ اللہم اغفر لی حیینا والی، کون سی؟ اللہم اغفر لی
حینا و میتنا جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک میں یہ دعا آئی ہے، یہاں نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہاں مرد کا جنازہ ہے تب بھی ہم پڑھیں گے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مرد کا جنازہ ہے تب بھی، اگر عورت کا جنازہ ہے تب بھی ہم پڑھیں گے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربی لینگویج میں مذکر الگ، مؤنث الگ، تذکیر الگ، تانیث الگ، مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ، یہاں جنازہ عورت کا ہے، پھر وہ مرد والی جو ضمیر ہے مذکر والی وہ کیوں یہاں ہے؟ تو اصل میں عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں لفظ آیا ہے اللہم، بولو من، کیا لفظ آیا ہے؟ من، اور اس کے بعد پھر ہو ہا کا مسئلہ ہے احییتہ منا الی آخرہ۔ من جو ہیں عربی زبان میں یا تو استفہامیہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ استفہامیہ۔ استفہامیہ کا مطلب یہ ہے آسان زبان میں سوال کرنے کے لیے۔ عربی زبان میں جب من آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ سوال کرنے کے لیے۔ جیسے آیت الکرسی میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں، مفہوم ہے کوئی ہے میرے علاوہ کہ میری اجازت کے بغیر وہ میدان حشر میں کسی کی شفاعت کر سکے؟ کوئی ہے امتیاز بھائی؟ کوئی نہیں، اللہ سوال کر رہے ہیں۔ ہاں کریں گے، نبی بھی کریں گے اور بھی دیگر حضرات، لیکن اللہ تعالیٰ کی ارے بولو اجازت سے، یہ اللہ سوال کر رہے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یہ عربی گرامر دیکھیے، کل یا پرسوں آپ کو بتایا تھا یہ عربی زبان ہے، اس لیے یہ زبانوں کی ماں ہے۔ ایک لفظ ہے لیکن الگ الگ معنی، الگ الگ میننگ، الگ الگ مفہوم۔ اور ہم جو زبان بولتے ہیں یہاں بڑا چھوٹا یو، کوئی رسپیکٹ ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار آپ پوئرا ہوا ہم کہ ادب نہیں کرے، میں کہ زبان ہے جب بھی بولے جی بے ادب ہے تو پھر کیسے رسپیکٹ کریں گے؟ تو بہرحال من استفہامیہ۔ دوسرا من شرطیہ، کیا ہے؟ شرطیہ۔ سورہ طلاق، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا تو میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ من شرطیہ ہے، اللہ نے شرط رکھی کہ رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن فاروق بھائی کب ملے گا؟ جب تقوی اختیار کرے گا۔ مولانا جزاک اللہ۔ اب ہے من موصولہ، کیا ہے؟ من موصولہ، اس میں موصول۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ دوسرا رکوع پہلی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ من یقول، من، یہ من آیا، یہ من آیا، من کیا ہے؟ موصول ہے، اس میں موصول۔ اور جب عربی زبان میں من آتا ہے، یہ تینوں من، تو یہ تینوں من عموم کا فائدہ دیتے ہیں۔ اب سمجھنا، میں اپنی اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ کیوں ہم عورت کے جنازے میں اور مرد کے جنازے میں دعا ایک ہی طرح سے پڑھیں گے، ہو اور ہا کا فرق کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے جو میں نے آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عربی زبان میں من کتنے معنوں میں آتا ہے؟ تین، جلدی بولو۔ نمبر ایک کس کے لیے؟ استفہامیہ، یعنی سوال کرنا۔ نمبر دو شرطیہ۔ نمبر تین موصولہ، اس میں موصول۔ یہ تینوں من جب آتے ہیں یہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں۔ عموم سمجھے؟ یعنی سب داخل اس میں سب داخل، سب، اس میں پھر استثناء نہیں ہوگا، اپواد نہیں ہوگا، اس میں کیا ہے؟ سب آ جائیں گے۔ یہی جواب تھا اگر سمجھے ہو تو۔ کیا معنی؟ اگلی بات آپ پوری کر دو۔ من عموم کے لیے آیا، کیا معنی؟ جب عموم کے لیے آیا اس میں مرد بھی داخل
عورت بھی لائی. ارے سب تو سب میں عورت آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آیا آپ کو؟ جواب سمجھ آیا یا پھر پریشان ہو گئے ہیں؟ چلو ایک لطیفہ یعنی بالکل صحیح بات سنا کر ختم کرتا ہوں. پریشان ہوئے تو بڑی علمی بات، گہری بات ہیں، آپ کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں، شاعر کہتا ہے نہ سمجھ. تو کہیں آپ ایسا مت کرنا. پشتو زبان میں ایک ادیب گزرے ہیں، ان کا نام تھا پریشان خٹک. اب یہ پٹھان لوگ عجیب عجیب نام رکھتے ہیں، سمندر خان ہیں تو پریشان خان. اب ان کو ایک مجلس میں نورانی پہ دعوت دی گئی تو ان کو آنا تھا کہاں پر؟ کراچی میں. ایک ڈرائیور کو، جن لوگوں نے وہ مجلس سعد اللہ صاحب رکھی تھی، تو ڈرائیور کو بھیجا، وہ ان پڑھ تھا. کیا تھا؟ ان پڑھ. تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے صدیق بھائی، جاوید بھائی، اشفاق بھائی جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر ہم اس کو نہیں جانتے، آنے والا ہوتا ہے محمد حسین صاحب، تو آپ اپنے ہاتھ میں کیا لیتے ہیں؟ ہمارے عبدالرؤف صاحب بھی وہ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ پلے کارڈ، نیم پلیٹ. لیکن اس کو کیا بولتے ہیں؟ پلے کارڈ بولتے ہیں، نیم پلیٹ بولتے ہیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ بھائی نام یہ ہے، بعض مرتبہ وہ تصویر بھی ہوتی ہے. تو پریشان خان جو ہیں وہ آنے والے تھے، اٹک، پریشان اٹک، پشتو کے مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، بڑے ادیب گزرے ہیں. تو ان کو آنا تھا اپنے مقام سے کراچی. اب ایک آدمی کو بھیجا جنہوں نے یہ پروگرام رکھا تھا حافظ امتیاز، اور وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو اس کو پلے کارڈ یا نیم وہ دے دیا لکھ کر کہ آپ وہاں کھڑے ہو جانا، اور ان کو بتا دیا تھا کہ بھائی آپ کو لینے کے لیے ڈرائیور آئے گا اور اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا جو ہے وہ ہوگا. اب اس کو تو آتا نہیں نام اس کو پڑھنا، اور بتانا بھول گئے تھے کہ جو مہمان آنے والے ہیں آپ کو لینا ہے، ان کا نام ہے پریشان پریشان کھٹک. تو بتانا بھول گئے تھے اور پڑھنا آتا نہیں اس کو. ابھی ایئرپورٹ پہنچ گیا. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پلین، ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا. اب لیٹ ہوا، منی کیب والوں کو پوچھو آپ، وہ پریشان ہو جاتے ہو ہیں، ہاں کہ لیٹ ہو گیا. اب وہ بیٹھ کے تو غصے کے مارے لال ہو رہا تھا کہ یار وقت پہ ہوائی جہاز نہیں آیا، اب مرتا کیا نہ کرتا، لے کے جانا تھا ہیں. بیٹھا رہا. اب آئے وہ پریشان خان کھٹک، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں پریشان خان کو لینے آیا ہوں جو کراچی میں ہے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ میاں میں پریشان ہوں. کیا کہا؟ میاں میں پریشان ہوں. تو ایک تو لال قلعہ ہوا تھا، وہ کتابوں میں وہ بدھو کا لفظ جو ہے ان پڑھ کا لکھا ہے، لیکن مجھے تلفظ صحیح نہیں ہوگا. تو غصے کے مارے کہنے لگا میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. تو کہیں آپ بھی میری آج کی گفتگو سن کر یہ نہ کہے کہ مول صاحب آپ تو پریشان ہوئے، ہم بھی آپ سے زیادہ پریشان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو. بہرحال ایک اعلان سن لیں. ہمارا حافظ یوسف صاحب جو ہیں، ان کے برادر نسبتی، یعنی جس کو گجراتی میں بولتے ہیں سالہ ہیں، ساڑاؤ، تو ان کا انتقال ہو گیا انڈیا میں. انور بھائی بلبلیا ماسٹر، وہ ہمارے ہیڈ ٹیچر بھی تھے. مولانا زکریا، ان کے لڑکے ہمارے علاقے میں شادی ہوئی تھی، ابھی لیٹن میں رہتے ہیں. تو ان کا میرے اوپر میسج تھا کہ مول صاحب آپ کی جو مجلس ہوتی ہے شام کو، تو آپ اس میں نام لے کر میرے والد صاحب کے لیے کیا کر دینا، دعا کر دینا. تو میں چند الفاظ بول دیتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 90 سال سے زائد عمر پائی، اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آگے کے سارے مراحل، سارے منازل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور حوض کوثر پر محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ان کی حسنات کو جو ہیں وہ قبول فرمائے. بشری تقاضے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہے، ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو بھی، ان کی والدہ بھی ابھی باقاعدہ حیات ہے، تمام بھائی بہنیں، رشتہ دار، متعلقین، اللہ تمام کو صبر جمیل و اجر جزیل جو ہیں وہ عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ تھے ہیڈ ٹیچر ہمارے گجراتی کے، لیکن بڑے نیک، 5 وقت کے نمازی، اور ٹوپی بزرگوں والی ہیں. وہ لمبی ٹوپی ہوتی ہے نا، تو عام طور پہ ہمارے یہاں تو لوگ شرم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پوری زندگی کیسی ٹوپی پہنی،
وہ بزرگی والی جو ہوتی ہے وہ، تو اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔